تیمور رحمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بات ہو رہی تھی بلوچستان کے بارے میں اور آپ کے پڑھانے کے بارے میں. جی تو پڑھنے کے بارے میں مجھے بتائیے وائی آپ نے پڑھانا کیوں چنا؟ دیکھیں میری جو والدہ ہیں وہ شیران سے بزنس، ان کا فرنیچر کی فیکٹری ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. مگر میں نے یہ سوچا کہ فیملی بزنس میں تو میں نہیں گیا اس وقت. میں نے یہ سوچا کہ کیا وہ شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنی بات بھی پہنچا سکوں گا ینگ لوگوں تک اور ایک نیا شعور بھی پیدا کر سکوں گا. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ یہ ٹیچنگ ہی ہے، تو کہ جس کے ذریعے میں ینگ لوگوں سے رابطہ بھی میرا قائم ہوگا، وہ آئیڈیاز کی دنیا بھی ہوگی، اور یہ ایک بڑا، میں تو اس کو بڑا نوبل پروفیشن سمجھتا ہوں. تو پھر آپ کو مجھے ساتھ کام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ آئی آلسو فیل کہ جو نوجوان لوگ ہیں انہی سے ساری امیدیں وابستہ ہیں. اور جو اسٹوڈنٹ یونینز بنیں گے، اسٹوڈنٹ گروپس اور آرگنائزیشنز بنیں گی، ان کو باشعور کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، وہ اب ہمارا کام ہے، آپ کا، میرا، تیمور کا، ہم سب کا کام ہے. ہمارے ساتھ لائن پہ سید ندیم صاحب موجود ہیں، رہنما، کس کے رہنما؟ انوار، پی ٹی سی ایل مزدور یونین کے رہنما. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی سر، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا مجھے تیمور سے بات کرنی تھی. پلیز کریں جی. السلام علیکم تیمور. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ فرسٹ کلاس، آپ کی دعائیں جی. یار آپ کی باتیں بڑی مزے کی ہیں دونوں کی، اور میں بڑے غور سے کافی دیر سے سن رہا تھا. جب آپ بریک پہ تھے وہ بھی ساری باتیں میں سن رہا تھا. جی تو بات یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی ہے جمہوریت اور آمریت اور یہ اور وہ. اصل میں دیکھیں ایک بات یہ ہے، اس ملک کے اندر جیسے آپ بیٹھے ہو نا، آپ یقین کریں کہ میں بہت دل برداشتہ بیٹھا ہوں اس وقت. اور میں آپ سے کیا شیئر کروں گا نا کہ دیکھیں اس ملک کے ساتھ نا نہ کسی پارٹی نے کوئی اچھا کیا، نہ کسی ڈکٹیٹر نے اچھا کیا، ٹھیک ہے نا. اور آپ بات کر رہے تھے مزدور کسان پارٹی اور یہ، دیکھیں آپ ہو گئے ماشاءاللہ ایک اچھے گھرانے سے ہیں آپ، آگے نا. مزدور کا جو بچہ ہے نا اس نے مزدوری بننا ہے. اچھا، اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ آمریت اور جمہوریت، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. کیوں کہ جس کا باپ بیوروکریٹ ہے نا اس نے اپنے بچے کو ٹھیک ٹھاک پڑھا لینا ہے، اور اس نے کسی نہ کسی ممبر کو اپروچ کر کے نا اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلانا اور اسمبلی میں بھیج دینا. اب باپ ہو گیا بیوروکریٹ اور بچہ ہو گیا ایم این اے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب اس پی ٹی سی ایل میں تھے، 35 سال انہوں نے جاب کی اور آج 20 سال مجھے ہو گئے کرتے ہوئے. اور ہم 1995 سے اس پی ٹی سی ایل کے اندر لڑ رہے ہیں. 2005 میں پرویز مشرف نے اس پی ٹی سی ایل کو تباہ و برباد کیا اور اونے پونے عربیوں کو بیچ دیا. آج اس کا حال یہ ہے کہ یہ اربوں خربوں روپے کمانے والا ادارہ جو ہے نا 15 ارب روپے منافع پہ کھڑا ہوا ہے. ہم نے 2005 میں ہڑتال کی. ہم یہاں اسلام آباد کی روڈوں پہ نا 20-25 دن تک پڑے رہے. اور آج ہمارے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جن کی بحالی کے لیے آپ نے بھی ڈنڈے کھائے اور میں نے بھی کھائے تھے اس کراچی کے اندر ٹول پلازا پہ، مجھے بھی بڑی مار پڑی تھی نا. لیکن ابھی ریسنٹلی جب وہ ہو گیا، انہوں نے آج تک اس کے اوپر سوموٹو ایکشن نہیں لیا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم پی ٹی سی ایل کو واپس قومی ادارہ بنائیں گے. اس نے کیا کیا پی ٹی سی ایل نے؟ امین فہیم کا ریکارڈ پہ بیان ہے آج تک. راجہ پرویز اشرف ہمارے جلسے میں آئے تھے، نجکاری کے خلاف جو ہم لوگوں نے ایک مہم کی ہوئی تھی، اس پنڈال میں آ کے ان سب لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں کیٹاگوریکلی، اور ہم واپس کریں گے. پی ٹی سی ایل آج تباہ و برباد ہے. اسٹیل مل، کیونکہ اس کے اندر گورنمنٹ کا انٹرسٹ تھا، گورنمنٹ جو ہے نا اسٹیل مل کو تو چیف جسٹس نے سوموٹو ایکشن لے لیا. ابھی ریسنٹلی اسی مہینے کے اندر کوئی 10-15 دن پہلے میں اسلام آباد کے اندر تھا، میرے ساتھیوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی. اس ہڑتال کے خلاف 180 آدمیوں پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹوا دیا اسلام آباد انتظامیہ نے. ان کی رہائی کے لیے میں سپریم کورٹ کے آگے مظاہرہ کر رہا تھا. میرے ساتھ 100-150 بندہ تھا. مجھے وہاں کے مجسٹریٹ نے لے جا کے اندر اپنا رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملوایا. ملوانے کے بعد کیا ہوا؟ آج تک چیف جسٹس نے کوئی پی ٹی سی ایل پہ ایکشن نہیں لیا. اچھا جی، اب آپ کے سیاسی پارٹیاں اور یہ ہو گئی جوڈیشری. اب آپ آ جائیں میڈیا پہ. میڈیا والوں کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ ان سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں. اللہ کے بعد ڈرتے ہیں تو انہی سے ڈرتے ہیں نا. اور یہ جس کو دل چاہے ہیرو بنا دیں، جس کو دل چاہے زیرو بنا دیں. آج تک میں پوچھتا ہوں پورے پاکستان کے میڈیا سے، آج میں اس فورم پہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں نہیں اٹھایا میڈیا نے آج تک پی ٹی سی ایل کو؟ ویئر از پی ٹی سی ایل؟ پتا آپ کو کہ پی ٹی سی ایل اونے پونے دیا گیا ہے، پی ٹی سی ایل بھیک میں دیا گیا، پی ٹی سی ایل دیا گیا. تھینک یو سو مچ سید ندیم صاحب. آئی ایکچولی ہیڈ نو آئیڈیا. میں ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ شاہراہ مظہر جو ہمارے بینڈ کے ووکلسٹ ہیں، بالکل وہ پی ٹی سی ایل کی جو یہ اسلام آباد کے اندر بات کر رہے ہیں ہڑتال کے حوالے سے، وہ اس کے اندر شامل ہیں. ہم اور جب پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن مشرف نے کرنے کی کوشش کی تھی تو یہاں پہ لاہور کے اندر بھی روز میں وہاں جا کے تقریریں کیا کرتا تھا، اور اسلام آباد کے اندر بھی جا کے ہم اس کے اندر شامل رہتے. تو ہم نے تو پوری کوشش کی ہے. اب ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لیکن ایک بات جو انہوں نے بات کی کہ میڈیا نے کبھی یہ بات اٹھائی نہیں.
جب 2005 میں سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت جب پرائیویٹائزیشن مشرف کر رہے تھے اس وقت میڈیا نے اٹھائی تھی بات, مگر ریسنٹلی واقعی نہیں اٹھائی. یہ بات صحیح ہے. ہاں وہ, لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ندیم بھائی گوجرا کے بارے میں, کہ گوجرا کا فالو اپ نہیں ہوا, گوجرا کے بارے میں لوگ بھول گئے, جو کہ اتنا ایک صحیح ابھی, اور ابھی جو آپ کہہ رہی ہیں 19 عورتیں جن کی جان بحق ہوئی ہے, کچلی گئی ہیں, 2-3 دن بات کی جائے گی ان کے اوپر, اس کو بھی لوگ بھول جائیں گے. ایسے ہی ہے. اور انہوں نے جو تنقید کی ہے, میرے ساتھی نے, جو میرے دوست نے جو تنقید کی ہے سیاسی پارٹیوں پہ اور سرمایہ دارانہ جمہوریت پہ, جو موجودہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے, اور جو سیاسی پارٹیوں اور فوجی عاملین, سب پہ جو انہوں نے تنقید کی, وہ کریکٹ ہے. کہ واقعی مزدور جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ بھئی اب میں جمہوریت کے لیے لڑوں تو یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ میرے بچے جو بھوکے مر رہے ہیں اس کا کیا کیا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت کے لیے نہ لڑا جائے, مگر وہ ایک چھوٹا قدم ہے اس منزل کی طرف جس طرف ہم نے پہنچنا ہے. ایک قدم ہے صرف, اور بہت چھوٹا قدم ہے. یہ مجھے بتائیے, آپ نے اتنا کچھ پڑھا, جی, سیکھا کیا؟ میرا خیال ہے کچھ نہیں سیکھا. اور سیکھنا ہے. یہ تو بڑی میں سیلف فلیٹری والی بات کروں گا اگر میں یہ کہوں گا کہ میں نے بڑا کچھ سیکھ لیا. کیا پڑھا کیا آپ نے؟ میں جی اس وقت کلاس سٹرکچر آف پاکستان پہ میرا تھیسس ہے, پاکستان کا جو طبقاتی نظام ہے, اور میری کوشش یہی ہے یہ سمجھنے کی کہ جو مزدور اور کسان ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کی بنیاد کیا ہے, وہ اس کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے ہمارے سماج کے, جس کے نتیجے میں وہ غربت اور بے روزگاری کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و جبر ہوتا ہے. اور سب سے بڑا خوف بحیثیت پکنگ کے, ہمارے پاس 1-2 منٹ رہتے ہیں, I want to hear you sing before you go. میں تو کہتا ہی نہیں جی, آپ چلیں. مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا خوف پاکستان کے حوالے سے آپ کے دل میں کیا ہے؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا نادیہ آپ نے. سب سے بڑا خوف یہ ہے میرے دل میں کہ جو مختلف قوتیں ہیں جو امتیازی سلوک کرتی ہیں, جو جبر کرتی ہیں, جو ظلم و زیادتی کرتی ہیں, استحصال کرتی ہیں, وہ اس قدر ہماری روح کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم واقعی انسانی طرزوں پر, انسانی قدروں پر سوچ ہی نہ سکیں. ہم انسانی ہمدردی بھول جائیں, ہم ایک دوسرے اپنے جو عوام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس کو مکمل طور پہ بھول جائیں, اور اس سے اپنی نظریں دور کر کے, اوجھل کر کے اپنی زندگی گزار لیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے سویلائزیشنز میں, تہذیبوں میں ایسا بھی ہو جاتا ہے, سماج میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار کچھ سماج ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اتنی بری طرح سے کچل دیا جاتا ہے کہ 200-300 سال وہ ہسٹوریکلی, تاریخی طور پہ اور سیاسی طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں ہوں یہاں پہ. کیا بات ہے ناظرین, دیکھ لیا نا. اچھا اب اسی پہ کچھ سنا دیں ہمیں. اچھا جی, میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک تو گلا بھی خراب ہوا, مجھے پتا ہے, اس لیے میں نے آپ کو, ان کو میں نے اس لیے تنگ نہیں کیا پروگرام میں کیونکہ طبیعت خراب ہوئی ہے. طبیعت بڑی خراب ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں ووکلسٹ ہوں ہی نہیں. مجھے پتا, یہ بھی مجھے پتا. شارام ووکلسٹ ہیں, تو ان سے بڑی معذرت کر کے مجھے یہ تھوڑا سا پیش کرنا پڑے گا, مگر چلیں کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ میں ضرور گائیں. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے جی. جگر دریدہ ہوں, چاہ کے جگر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. علم رسیدہ ہوں, زمانے تر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. زباں بریدہ ہوں, زخم گلو سے حرف کرو, امید سحر کی بات سنو. شکستہ پا ہوں, ملال سفر کی بات سنو, امید سحر کی بات سنو. سحر کی بات, سحر کی بات, امید سحر کی بات,
امید سحر کی بات، امید سحر کی بات، امید سحر کی بات. پاکستان زندہ باد.